الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری عبادات کی تعلیم دی گئی ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ یہ بھی عبادت ہے، حج یہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ جتنی عبادات ہیں ان میں اخلاص شرط ہے۔ مطلب خالص اللہ کے لیے عبادت کی جائے۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہوگا تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ریاکاری اور دکھلاوا اتنی بری چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عدالت میں 3 بندے پیش کیے جائیں گے، ایک عالم،
ایک سخی اور ایک شہید. عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے لوگوں کو دین پہنچایا، تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے واہ واہ کریں، تیرے علم کی تعریف کریں. اس لیے چونکہ تو نے یہ سارا کام میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کی دکھلاوے کے لیے کیا ہے، تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. پھر سخی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ تجھے مال دیا تھا ہم نے. وہ کہے گا کہ میں نے آپ کا مال غریبوں میں، آپ کا دیا ہوا مال غریبوں میں صدقہ اور خیرات کیا، تیرے راستے میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سب تو نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری واہ واہ کریں. سو لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، حکم ہوگا کہ اس کو بھی اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو. پھر تیسرا آدمی جو شہید ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اسے بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور کافروں سے لڑا، پھر خود شہید ہو گیا. اللہ فرمائیں گے یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تو نے لوگوں کو اپنی بہادری دکھانے کے لیے، کہ لوگ مجھے کہیں کہ بھائی دیکھو کتنا بہادر ہے، کیسے لڑ رہا ہے، اس لیے یہ سب تو نے میرے لیے نہیں کیا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس شہید کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ریاکاری والا عالم، دکھلاوے کے لیے سخا کرنے والا اور دکھلاوے کے لیے جہاد کر کے اپنی جان قربان کرنے والا، ان کو بھی دکھلاوے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ اس سے اللہ راضی ہو، لوگوں کے لیے نہ کریں کہ داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی پہن لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے کہ لوگ دیکھیں گے کہ واہ واہ بھائی بڑا دیندار آدمی ہے، اس کی دکان سے سامان خریدنا چاہیے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ ٹھگی نہیں کرے گا. اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی دینداری کی آڑ میں لوگوں کو ٹھگ رہا ہے، لوگ اس کے پاس اعتماد کر کے آتے ہیں اور یہ ان کے اعتماد کا فائدہ لے رہا ہے، تو یہ عبادت قبول نہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے یوں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جہاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. کہیں ایسا نہیں فرمایا کہ ایمان والو تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ایمان والو تم بھی جہاد کرو میں بھی جہاد کرتا ہوں، ایمان والو تم بھی زکوٰۃ دو میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، ایمان والو تم بھی حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں، ایمان والو تم بھی اللہ کا ذکر کرو میں بھی اپنا ذکر کرتا ہوں. کہیں نہیں فرمایا. ہر عبادت کا حکم بندوں کو دیا گیا ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے
جس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر بندہ ریاکاری کے طور پر بھی کرے گا تو بھی قبول ہو جائے گی، دکھلاوے کے لیے کرے گا نا تب بھی قبول ہو جائے گی۔ اور اس عبادت کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم سب کو شریک فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، ایسا شخص بخیل ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بڑا بخیل۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور درود کے بہت سارے الفاظ ہیں، ایک تو وہ ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ بھی درود ہے، اور یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا کہ ایمان والو تم درود پڑھو۔ اب ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہے کہ تم بھیجو درود، ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، یا اللہ تو بھیج درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ عجیب بات ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ الفاظ بھی حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات کائنات میں، مخلوقات میں سب سے بلند و برتر ہے۔ فرشتے، جنات، زمین و آسمان، سورج، ستارے، جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں اور پھر تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین شخصیت حضور علیہ السلام کی ہے۔ اور ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں، بلکہ ہم حضور علیہ السلام کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام بڑی ذات ہیں، دوسرا یہ کہ اس بڑی ذات عالی کے ہم پر احسانات بہت زیادہ ہیں، محسن اعظم ہیں، سب سے بڑے احسان کرنے والے ہیں، صرف انسانوں پر نہیں، تمام مخلوقات پر احسانات ہیں حضور علیہ السلام کے۔ تو آپ کا ایک ایک احسان اتنا بڑا ہے کہ ہم زندگی لگا دیں تب بھی نہیں بدلا دے سکتے۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد کے اندر ہم اپنی عاجزی، ہم اپنی کمزوری، ہم اپنی حقارت، ٹھیک ہے نا جی، اور کم درجے کی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جو حکم فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کی شان کے مطابق کیسا درود ہم بھیجیں، ہمارے پاس کوئی الفاظ
نہیں، اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہماری طرف سے آپ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود بھیج دیجیے۔ کیوں کہ صحیح معنی میں حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو صحیح معنی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو یا اللہ، چونکہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ جانتے ہیں، ان کی تمام کمالات اور خوبیوں سے آپ واقف ہیں، چونکہ آپ نے ہی انہیں پیدا فرمایا ہے، اس لیے ہم چاہ کر بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں ان کی شان کے مطابق کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری درخواست آپ سے یہ ہے کہ ہماری طرف سے حضور علیہ السلام کی شان کے مطابق انہیں عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد کا مطلب، کہ ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اللہ، آپ حضور علیہ السلام کی شان کے مطابق انہیں عطا فرمائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک مرتبہ۔ درود ابراہیمی بھی میرے خیال سے 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا درود ابراہیمی پڑھنے کے اندر، ٹھیک ہے نا جی؟ نماز والا درود بھی 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ وہ ہمیں دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا نہیں ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ صحیح دیر لگتی ہے پڑھنے میں، آپ پڑھنا شروع کر دو، آپ کو دیر ہی نہیں لگے گی پڑھنے میں۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ جو درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں، اور فرمایا کہ جو 2 مرتبہ 10 رحمتیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ کتنے گناہ؟ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ 3 انعامات صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے اندر، صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے اندر 3 انعامات ہیں۔ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس کا یہ انعام، فرمایا جو 10 دفعہ درود شریف پڑھے اس پر اللہ 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 دفعہ تو درود شریف پڑھے، اس پر اس سے حساب سے، اور فرمایا کہ جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے قریب رکھیں گے۔ قیامت کے دن کیا رکھیں گے؟ قریب رکھیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کا قرب قیامت کے دن اگر مل جائے تو بھائی پھر تو ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شہر کے اندر ڈاکو دھاوا بول دیں تو ہر شہری کسی بہادر کے قریب رہنے کی کرے گا نہیں کرے گا کہ یار یہ بہادر ہے، اس کی وجہ سے میں بھی بچ جاؤں گا۔ یا سخت دھوپ میں ایک شجر سایہ دار، ہاں گہرا چھاؤں دینے والا درخت ہو تو اس دھوپ سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ درخت کا قرب حاصل کیا جائے۔ شدید پیاس کے اندر اس کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھنڈے پانی کے چشمے کے قریب ہوگا تو پیاس بجھے گی۔ اور قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے غضب کا دن ہے، ناراضگی کا دن ہے، عدل و انصاف کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن جو تم میں سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑے گا وہ میرے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مل جائے تو ہماری ساری عبادات کام آ گئیں۔ اور اگر اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کا قرب نصیب نہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے بھائیو، ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنی پیشانیاں، گھٹنے، ہاتھ گھسا دیں، روزے رکھ کے اپنے پیٹ کمر کے ساتھ لگا دیں، حج کر کے اپنے پیروں کو گھسا دیں، زکاتیں دے کر اپنے مال لٹا دیں، اور جہاد کر کے اپنے پورے جسم پر زخم لگوانے کے بعد شہید ہو جائیں. اگر کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہم پر نہ پڑی اور آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو میرے بھائیو یہ سب کا سب بیکار جائے گا. اور کثرت سے درود شریف کس کو کہتے ہیں؟ اکثر فرماتے ہیں نا کثرت سے درود شریف. علماء نے لکھا ہے کہ کثرت کا کم سے کم درجہ جو ہے نا، کم سے کم درجہ، کثرت مانا زیادتی، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں، اس بہت زیادہ کی کم سے کم درجہ 300 دفعہ ہے. کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ. کہ مولوی صاحب ہم ڈائجسٹ کے 300 صفحات تو پڑھ لیں گے، لیکن 300 دفعہ درود شریف پڑھنا ہمارے لیے، یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے. یہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے. ایسے ایسے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے. 1.25 لاکھ دفعہ. 300 تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کثرت کی ادنا تعداد ہے. ٹھیک ہے، یہ کثرت کی ادنا تعداد ہے. یعنی یہاں سے کثرت شروع ہوتی ہے کہ کم از کم جو روزانہ 300 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو 400 دفعہ پڑھ رہا ہے وہ 300 دفعہ سے زیادہ قریب ہوگا، اور جو 500 دفعہ پڑھ رہا ہے وہ 400 دفعہ والے سے زیادہ آگے ہے. جیسے وہ پاس کرنے کے مارک کم سے کم 33 ہوتے ہیں نا، تو 33 میں پاس تو ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ جو 50 نمبر لے گا تو اس کی پوزیشن الگ ہے، جو 90 نمبر لے گا تو اس کی پوزیشن الگ ہے. تو کثرت سے درود شریف پڑھنا کم سے کم 300 دفعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کم سے کم والی تعداد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف جو عصر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. ہے نہیں مزے کی بات؟ چھوٹا سا درود شریف ہے اور آپ پڑھنے بیٹھے ہوئے تو 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کے پڑھنے کے اندر. 80 مرتبہ پڑھنے میں 4 سے 5 منٹ بھی. اور درود پاک پڑھنے کے لیے شب جمعہ اور جمعۃ المبارک یہ سب سے بہترین وقت ہے. وہ تو ایک 80 مرتبہ پڑھنا عصر کے بعد کے لیے ہے، باقی پورے دن میں ہم جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. کوشش کریں کہ باوضو ہوں، اگر باوضو نہیں ہے تب بھی درود پاک کا ورد اپنے زبان پر جاری رکھیں. ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جو وقت دعا کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس میں سے آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ 1/4 پڑھوں؟ آپ نے فرمایا بے شک پڑھو، بڑھاؤ گے تو اور زیادہ فائدہ ہے. یا رسول اللہ نصف، آدھا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور زیادہ بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے. یا رسول اللہ پونا وقت پڑھ لوں؟ فرمایا بہت اچھی بات، بڑھاؤ گے تو اور تمہارے لیے زیادہ ہے. تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں ایسا کر لیتا ہوں کہ جتنا میں نے دعا کے لیے وقت مخصوص کر رکھا ہے بس آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری تمام معاملات اور تمام جو تکلیفیں، پریشانیاں اور ضروریات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں. یہ تو ہم کم بخت لوگ ہیں کہ اپنی پریشانیوں کو ہم خود ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم ہوتی نہیں ہے.
میں چاہتا ہوں کہ میری جو ضروریات ہے میں پوری کروں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ضروریات پوری کرنا چاہوں نہ ہوں، لیکن اگر اللہ میری ضروریات پوری کرنا چاہیں تو کیا خیال ہے کہ پھر وہ پوری نہیں ہوگی؟ پھر تو وہ لازماً ہوگی. کتنا آسان عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں. میں بیمار ہوں، اللہ خود صحت دیں گے. مالی کمزوری ہے، اللہ خود پوری فرمائیں گے. بے اولاد ہوں، اللہ خود دے دیں گے. رشتہ اچھا نہیں مل رہا، اللہ خود دے دیں گے. کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اللہ خود پورا کر لیں گے. فرمائے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں، ہماری تمام ضروریات اللہ کے سپرد ہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا کے لیے بھی صحابہ اکرام وقت مخصوص کرتے تھے. ہم تو نماز کے لیے بھی نہیں کرتے، ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب 10 منٹ میں نماز ختم کرتے ہیں، ایک اور مولوی صاحب ہیں وہ 5 منٹ میں نماز ختم کرتے ہیں. تو ہم ڈھونڈ کر اسی مسجد میں جائیں گے جب 5 منٹ میں ختم ہوتی ہے، اور تلاش جاری رہے گی کہ جو 4 منٹ میں ختم کرنے والا مولوی صاحب مل جائے تو ہم وہاں جائیں گے. ہماری تو نمازوں کا عالم یہ ہے نا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں آئیں اور سب سے پہلے جائیں مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے. اور دعا کا تو تصور ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا ہے. ہمارے مولوی حضرات ہی دعائیں نہیں کراتے. سلام پھیرا اللہم انت السلام و منک السلام صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی علماء نے ہی تو عوام کو سمجھانا ہے، علماء نے ہی تو عوام کو دعاؤں کا اہتمام کرانا ہے، لیکن ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا پڑی؟ ہمیں اپنی آدھے منٹ کی دعا کریں گے تب بھی اتنی تنخواہ ملے گی، اور 10 منٹ کی دعا کریں گے تب بھی اتنی تنخواہ ملے گی. اس لیے ہم دعا کراتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سے تو ہم نے تنخواہ نہیں لینی، ہم نے تو مسجد والوں سے اوقاف والوں سے تنخواہ لینی ہے، اس لیے لمبی دعا ہم نہیں کرائیں. اکثر و بیشتر میں نے مساجد کے اندر دیکھا، اللہ ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب امام صاحب ہوں گے جو اہتمام کے ساتھ باقاعدہ طور پر انہماک سے دعا کرتے ہوں، نہیں ملتے. وہ غلطی سے کبھی ہم شب برات یا شب قدر پر کسی پروگرام میں چلے جائیں اور وہاں مولوی صاحب نے لمبی دعا کرا دی ہو تو وہاں بھی دعا کم کر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو بہت زیادہ کوس رہے ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی دعا کرا دیے، پھنس گئے، بیٹھ گئے. ہمارے تو دل ہی مسجدوں میں نہیں رکھتے. دیکھو نا، جہاں دل لگتا ہے نا، ہم لوگوں کا دل لگتا ہے سینما ہال میں، کوشش کرتے ہیں کہ اگلی سیٹ ملے. کرتے نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، کرتے ہیں. اسٹیج شو ہوگا، کوشش کریں گے کہ اگلی سیٹ ملے، کیونکہ وہاں دل لگ رہا ہے نا ہمارا، اور مسجد میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، اس لیے کوشش کریں گے کہ آخری صف میں پہنچے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی. پانی کے اندر مچھلی بے چین ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے. پانی سے مچھلی کو نکالو کیا کرے گی؟ تڑپے گی. مومن کو مسجد سے نکالو تڑپے گا. لیکن ہمارا آج کے مومن کا حال کیا ہے؟ مسجد میں تڑپتا ہے، مسجد میں تڑپتا ہے، باہر پرسکون ہے. صبح 10 بجے سے لے کر رات 8-9 بجے تک دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی طبیعت پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا. طبیعت پر بوجھ ہماری طبیعت میں صرف اس ٹائم ہوتا ہے جب ہم مسجد میں آتے ہیں. اور فرمایا کہ منافق مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اب میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولو کہ ہم کہاں ہیں، کون سی کیٹیگری کے اندر ہیں. زبان سے ہم صحیح کہہ دیں نہیں جی نہیں، مجھے تو مسجد میں بڑا سکون ملتا ہے، لیکن آتا میں آخر میں ہوں، جاتا سب سے پہلے ہوں. میرا عمل بتا رہا ہے کہ مجھے مسجد میں سکون نہیں ملتا. صف میں کنارے پر کھڑا ہوں گا. میں نے ایسے اچھے خاصے دیندار باشرہ لوگ، چہرے پر سنت ہے، سر ڈھپا ہوا ہے، صف میں دیکھوں گا کنارے پر جا کر کھڑے ہوں گے. ارے بھائی، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ صف مرکز سے، امام کے مصلی کے پیچھے سے شروع کرو.
اچھا وہاں کیوں کھڑے ہوں گے؟ بے دینوں سے تو مجھے گلا ہی نہیں ہے نا. جو دیندار ہیں، جنہوں نے دین سیکھا ہوا ہے، وہ بھی اسی چکر میں کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ سلام پھیرے تو وہیں سے جلدی نکلنے کی کوشش کریں. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اپنی دعاؤں کے لیے وقت نکالیں گے. ہم دعاؤں کے لیے وقت نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا. ہم دعا تب کرتے ہیں جب میرا CSS کا انٹرویو ہو رہا ہوگا، تب میں تہجد پڑھ کر بھی دعا کروں گا، ٹھیک ہے نا جی. جب میرا میٹرک کا اور انٹر کا رزلٹ آنے والا ہوگا تب دعائیں کروں گا. بھائی اب دعا کیا کرے گی؟ جو لکھ کے آیا ہے وہی آئے گا تیرا، ٹھیک ہے نا. دعا سے پیٹ بھرتا ہے. امی کھانا پکائے دال اور آپ دعا کرنے بیٹھو، یا اللہ دال کی جگہ گوشت ہو، دال کی جگہ گوشت ہو، تو دال گوشت بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، دال دال ہی رہے گی. دعا کا رزلٹ تب آتا ہے جب عمل بھی ہو. اگر صرف دعاؤں پر انحصار ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان نہ سجاتے، احد کا میدان نہ سجاتے، تبوک کا میدان نہ سجاتے، خندق کا میدان نہ سجاتے، اپنے سر مبارک پر خود نہ چڑھاتے، زرہ نہ پہنتے، تلوار ہاتھ میں نہ اٹھاتے، بلکہ صرف دعا کر دیتے، یا اللہ ان کو مار دے، یا اللہ یہ لشکر آ رہا ہے تباہ کر دے. آپ خود بتاؤ، حضور علیہ السلام دعا کریں وہ رد ہوگی؟ تو جس کی دعا سے لشکر تباہ ہو سکتے ہیں، انہوں نے تلوار اٹھا کر ہمیں بتایا کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا. یہاں سے بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں یا اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرما دے، اور جہاد سے ہمیں موت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہاں سے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ عیسائیوں کو تباہ و برباد فرما دے، کام ہمارے سارے عیسائیوں والے. یہاں سے یا اللہ انڈیا کو تباہ و برباد فرما دے، ہمارے سارے کام ہندوؤں والے. تہوار ہندوؤں کا، پٹاخے مسلمان پھوڑ رہے ہے یا نہیں ہے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں سچی بات کی تو ہاں کریں نا بھائی. پٹاخے مسلمان پھوڑ رہے ہیں اور عید کس کی ہے؟ تہوار کس کا ہے؟ مجھ سے کتنے مجھے حیرانگی ہوئی، کتنے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا جی حضرت وہ ہندوؤں کو دیوالی کی مبارکباد، دیوالی ہے ہولی ہے کیا مصیبت ہے یہ دیوالی کا، اس کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں؟ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے. ہر غیر مسلم کی جو تہوار ہے ان کے عقیدے پر مشتمل ہے. آپ جب اسے مبارکباد دے رہے ہو مطلب اس کے عقیدے کو تسلیم کر کے دے رہے ہو. آپ جب عیسائیوں کو کرسمس، ہیپی کرسمس کہتے ہو تو مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر کہتے ہو. آپ جب ہندوؤں کو ہیپی دیوالی اور ہیپی ہولی کہتے ہو تو مطلب ہندوؤں کی گایوں کو، ان کے بندروں کو خدا مان کر کہتے ہو. آپ بھلے زبان سے نہ بولو، لیکن اس ایک لفظ کے اندر یہ اقرار ہے کہ میں نے آپ کی چیز کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے نظریے کو میں نے تسلیم کر لیا ہے. اس کے بعد اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو بے شک مبارکیں دو. منافقت نہیں آتی بھائی ہمیں، اور نہ اسلام نے منافقت سکھائی ہے. ہمیں فکر ہے مولوی صاحب پھر ہندو دوست ناراض ہو جائیں گے. ارے میرے بھائی کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا؟ اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے. سائیں میرے آفس میں ہندو کولیگ ہے، وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، اگر اس کو میں نہیں کہوں گا تو ناراض ہے. اللہ تیری شہرک سے قریب ہے، وہ تجھے کھلاتا ہے، وہ تجھے پلاتا ہے، ایک ایک سانس تیری اللہ کی قدرت اور حکم سے چل رہی ہے، تو اس کو ناراض کرے گا؟ اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں. میرا ہندو دفتر میں کام کرنے والا ناراض نہ ہو جائے، میرا عیسائی دفتر میں کام کرنے والا ناراض نہ ہو جائے، میرا یہودی دفتر میں کام کرنے والا کولیگ ناراض نہ ہو جائے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. اب ہم مسلمانوں کی یہ سوچ بن گئی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، عبادات کے لیے، دعاؤں کے لیے وقت نکالنے کا اہتمام کرو.
بے شک 24 گھنٹے میں ایک وقت آپ کو فجر کے بعد کا ٹائم ہے، آپ یہ تہیہ کر لو کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک میں اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا رہوں گا۔ آپ کو عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، آپ عشاء کے بعد کہو وتر اور سنتیں پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ میں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا۔ دنیا سے مانگنے کے لیے، ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم 8-8 10-10 گھنٹے دکان پر، دفتر میں، آفس میں، ٹھیک ہے نا، مدرسوں میں، کہاں کہاں محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی باتیں کر لیں کہ یا اللہ تیرا احسان، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے ایمان دیا، تیرے احسانات میں نالائق، میں کمینہ، میں ذلیل، میں خسیس، میں نے تیرے احکامات کو توڑا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تیرے حبیب کا امتی ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ ہمیں تو دعاؤں کے طریقے بھی نہیں آتے۔ ہاں، ہم سے یہ پوچھو کہ کون سے آفیسر کی کیسے چمچہ خوری کر کے کام نکالنا ہے، اس میں ہم آگے، کون سے وڈیرے کی چمچہ خوری کر کے ہم نے کام نکالنا ہے، اس میں ہم آگے، باقی اللہ سے کیسے مانگنا ہے اس کا پتہ نہیں۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ تو اس صحابی کو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تو سارا وقت دعا کا مجھ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام معاملات اپنے ذمہ لے لیں گے۔ مانا سب ہم غالباً 98-99 میں حج پر تھے، تو حضرت ہمارے شیخ تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لوگ آ رہے تھے، حضرت میرے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی درود شریف پڑھا کرو۔ پھر ایک شخص آیا، حضرت کاروبار میں جو ہے نا مندی لگی پڑی ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا درود شریف پڑھ لو۔ پھر کوئی، کتنے لوگ آئے، حضرت نے سب کو فرمایا کہ درود شریف پڑھ لو۔ اور یہ اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ جو شخص کل وقت اپنا درود شریف میں لگا دے گا، اپنے لیے دعا نہیں کرے گا، تو اس کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیں گے کہ یہ بندہ میرے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے، یہ بندہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کو اپنے مانگنے کی ٹائم نہیں مل رہا ہے، چل اس کی، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا بھائی، میری ضروریات کو بھی اللہ جانتا ہے، آپ میری ضروریات کو نہیں جانتے، اور آپ کی ضروریات کو بھی اللہ جانتا ہے، میں آپ کی ضروریات کو نہیں جانتا، ہماری پریشانیوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ہماری خوشیوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ہم کن باتوں میں غمگین ہوتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ایک پیسہ میں اپنی مرضی سے کما کر لاؤں، پتہ نہیں اس میں میرے لیے کتنا نقصان ہو، لیکن ایک اللہ اپنی رحمت سے میرے پاس مال بھیج دیں، یقیناً اس کے اندر میرے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ تو ہم اپنے معاملات درود پاک پڑھ کر اس کے حوالے کیوں نہ کر دیں جو سب سے بہترین ہمارا خیر خواہ ہے۔ اتنا تو خیر خواہ ہے، ماں باپ کی مانو گے تو کھلائیں گے، نہیں مانو گے تو دھکے دے کر نکال دیں گے، وڈیرے کی زمین پر ہل چلاؤ گے تو گندم ملے گا، نہیں چلاؤ گے تو گاؤں سے نکال دے گا، لیکن یہ کتنا بڑا خیر خواہ ہے میرا اللہ، یہ کتنا بڑا مہربان ہے میرا اللہ کہ جو مان رہے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، اور جو نہیں مانتے اس کو ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ دنیا میں ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا ودا، کوئی اللہ نہیں ہے۔ کیا وہ بھوکے مر گئے؟ نہیں مر گئے۔ تو اتنا تو انسان سے محبت کرنے والا اللہ ہے، اس کے حوالے ہم اپنے معاملات کر دیں، اللہ تعالیٰ تمام معاملات ہمارے سلجھا دے گا۔ اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، یہ سب سے بہترین عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک۔ اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ تو اہتمام کریں گے نا بھائی، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں گے نا۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج سے ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد درود شریف کی محفل ہوگی اور اللہ کے ذکر کی محفل ہوگی، تو سنتوں سے فارغ ہو کر اطمینان رکھیں، اگر آدھا گھنٹہ ہمیں کھانا بعد میں ملا تو ہم مر نہیں جائیں گے بھوک سے،
آدھا گھنٹہ اگر ہم نے دوستوں کو ٹائم لیٹ دیا تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ہفتہ وار اس مجلس میں تمام ساتھی شریک ہوں. جمعے کی نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر یہیں پر بیٹھ کر ہم نے درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور درود پاک کے ورد کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے. تمام حضرات اس کا اہتمام کریں، بلکہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں شریک کریں. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے حضور علیہ السلام کا درود. تو جتنا ہم پڑھیں گے، یہاں سے عادت ڈالیں گے، انشاءاللہ روزانہ کی ہماری عادت بن جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے. اللہ اکبر کبیرہ.